اب آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے جب کسی کی سانس نکل جاتی ہے تو اس کی آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا عمل مبارک جس کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیا گیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حضرت ابو سلمہ کے ہاں داخل ہوئے، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ان کی آنکھیں کھلی تھیں تو آقا علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کو بند فرما دیا۔ حضرت ابو سلمہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تشریف لے گئے، ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ان کے خامند تھے، حضور کی صحابیہ تو اپنے خامند کے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب خامند مر جائے تو اس کی بیوی اس کے پاس نہ جائے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ خامند فوت ہو جائے تو پھر اس کے پاس اس کی زوجہ جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حضرت ابو سلمہ کے پاس گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان کی کھلی ہوئی آنکھیں دیکھی تو آقا علیہ السلام نے ان کی آنکھیں بند فرما دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا جب کوئی دنیا سے جانے والا ہو تو اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ کس لیے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جس وقت روح جسم سے نکلتی ہے ساتھ ساتھ بینائی بھی چلی جاتی ہے، اس لیے آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ روح جب نکلتی ہے تو ساتھ ساتھ بینائی بھی چلی جاتی ہے، آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند فرما دیا۔ فَضَدَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ، اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والوں نے ان کے پاس واویلا شروع کیا، رونا شروع کیا، اور مختلف قسم کے نوحے انہوں نے کہے۔ جس وقت انہوں نے اس طرح چیخ پکار شروع کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اے لوگو تم اپنے لیے صرف اور صرف اچھا کلمہ ہی کہا کرو، تم اپنے لیے اچھا کلمہ کہا کرو۔ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ملتا ہے چیخ پکار ہوتی ہے، ظاہر ہے دل پہ جس وقت ٹھیس پہنچتی ہے تو آنسو تو بہتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسے جملے کہنا کہ جن جملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہو، ایسے جملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ صبر ہے ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو جان دی تھی اس نے وہ لے لی، اب اس پر صبر کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے انہیں منع فرما دیا کہ تم اس طرح کے جملے نہ کہو، اگر کہنا بھی چاہتے ہو تو اپنے لیے اچھا جملہ کہو۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کس لیے اپنے لیے اچھا جملہ کہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ فرشتے تمہاری ہر بات پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی عزیز جاتا ہے دیکھیں فرشتے بھی آتے ہیں آمین کہنے کے لیے کہ یہ منہ سے جملہ نکالیں اور ہم ان کی دعا کو قبول کرنے کے لیے آمین کہتے رہیں۔ تو فرشتے بھی اس دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہتے ہیں، اس لیے اچھا جملہ کہیں، اپنے لیے کہیں یا اس میت کے لیے کہیں تو ہمیشہ اچھا جملہ کہیں۔ ثم قال، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا قربان جاؤں حضرت ابو سلمہ آپ کی عظمت پر کہ آپ کے لیے دعا بھی خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ ہمارے لیے پتہ نہیں کوئی دعا کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آنکھیں بند فرمائیں. بند فرمانے کے بعد جس وقت گھر والوں کی آوازیں بلند ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کے جملے نہ کہو بلکہ اپنے لیے اچھا جملہ کہو کیونکہ فرشتے بھی تمہاری ہر بات پہ آمین کہہ رہے ہیں. اور پھر آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر لأبی سلمہ، مولا ابو سلمہ کی بخشش و مغفرت فرما دے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہم اپنے کسی اعزہ و اقربا میں سے، دوست احباب میں سے، محلے داروں میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی جب فوت ہو جائے تو اس کے پاس جس وقت جائیں تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. ما اللہم اغفر لأبی سلمہ، مولا تو ابو سلمہ کی بخش فرما، ورفع درجتہ فی المہدیین، مولا ابو سلمہ کی مہدیین میں کے درجوں کو بلند فرما دے. وَخْلُفْهُ فِي عَقَبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور مولا ان کے پیچھے رہنے والوں میں ان کا کوئی جانشین بھی مقرر فرما دے. ان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان میں سے ان کا کوئی جانشین بھی فرما دے. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبَرِهِ، مولا ابو سلمہ کی قبر کو وسعتیں عطا فرما دے. وَنَوِّرْ لَهُ فِي قَبَرِهِ، مولا ابو سلمہ کی قبر کو روشن اور منور فرما دے. تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حضرت ابو سلمہ کے پاس کھڑے ہو کر، ابھی وہ قبر میں گئے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے پہلے ان کے لیے دعا فرمائی. تو جس وقت ہم میت کو اٹھاتے ہیں اس کی آخرت کی منازل کے لیے، ان کی جو مشکل منازل ہیں ان کی آسانی کے لیے جو دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت مطہرہ ہے.